السلام علیکم. ہائی گائز, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو پروناؤنس کی ایک لسٹ دیتا ہوں, یعنی ضمائر کی ایک لسٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کل کے سبق میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پروناؤن کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے, ضمیر کا استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے. آج میں آپ کو ان کی لسٹ پرووائڈ کر رہا ہوں اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سی ضمیر کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں لسٹ آف پروناؤنس کی طرف, یعنی ضمائر کے لسٹ کی طرف. دیکھیں یہ سارے ضمائر ہیں. آئی ایم, می, یو, ہی, ہیم, شی, ہر, اٹ, دے, دیم, وی, اس. یہ سارے ضمائر ہیں, لیکن کس ضمیر کا استعمال کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے آئے ہیں. آئے یہ مفرد متکلم ہے. آئے کا مطلب ہوتا ہے میں. جب آپ اس ضمیر کو استعمال کرتے ہیں, متکلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بولنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے. بولنے والا اس کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے, یعنی یہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے. آئے کا مطلب ہوتا ہے میں. اور یہ مفرد کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے, مطلب ایک بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, ایک ہو. اگر وہ اپنے بارے میں بتا رہے تو کہے گا آئے, لیکن اگر وہ 2 3 4 5 بندوں کے بارے میں بتا رہے کہ انہوں نے کوئی کام مل کے کیا, تو پھر اس کے لیے وہ وی استعمال کرے گا. تو آئے یہ مفرد متکلم ہے اور اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آئی اسپیک انگلش, میں انگلش میں بات کرتا ہوں, بولتا ہوں. تو یہ آئے کا مطلب ہے میں انگلش میں بات کرتا ہوں, بولتا ہوں, یعنی ایک شخص اپنے بارے میں بتا رہا ہے. یا میں اب اس کو استعمال کر رہا ہوں آئی اسپیک انگلش, تو میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, تو یہ مفرد متکلم کی ضمیر ہوئی, اس کا مطلب ہوا میں. آئی ایم. لیکن دیکھو آئے اور آئی ایم میں ذرا سا فرق ہے. آئی ایم کا مطلب اس میں کنٹینیوسلی ایک کام ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آئی ایم اسپیکنگ انگلش, میں انگلش بول رہا ہوں. تو یہ انگلش بولنے کا کام اب کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. تو ایک کام جو آپ کنٹینیوسلی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آئے کے ساتھ ایم لگتا ہے. لیکن اگر وہ سمپل ہے اور آپ بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے آئی اسپیک انگلش, میں انگلش میں بات کرتا ہوں. اور اگر کنٹینیوسلی آپ وہ کام کر رہے ہیں, آپ مطلب اس کام میں موجود ہے, تو پھر آپ کہیں گے آئی ایم اسپیکنگ انگلش, میں انگلش بول رہا ہوں. جیسے آئی ایم ایٹنگ ڈنر, میں ڈنر کھا رہا ہوں. یہ میں اس وقت یہ جملہ استعمال کروں گا جب میں کھانے پہ بیٹھا ہوا ہوں گا. آئی ایم ایٹنگ لنچ, میں لنچ کھا رہا ہوں. یہ میں اس وقت بولوں گا جب میں لنچ کھانے میں بیٹھا ہوا ہوں گا. اگر میں نے لنچ کھا لیا تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئی ایم ایٹنگ لنچ, بلکہ اس کام کے دوران میں نے یہ کہنا ہوتا ہے. می. تو آئی ایم یہ بھی مفرد متکلم کی ضمیر ہے. آئے کے ساتھ جب ایم لگ جاتا ہے تو اور اس کے بعد آگے ورب ہو, تو اس کام میں وہ کنٹینیوسلی ہو جاتا ہے. وہ کام کسی بھی کنٹینیوس ورب کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. می یہ بھی مفرد متکلم کی ضمیر ہے. یہ متصل ہوتی ہے, مفرد متکلم متصل. یہ بھی واحد کے لیے, یعنی مفرد واحد کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اس ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. جیسے علی ٹولڈ می, یہ ضمیر متصل ہوتی ہے ورب کے, اس وجہ سے اس کو مفرد متکلم متصل کہتے ہیں. یعنی یہ ورب کے متصل ہوتی ہے اور ورب کے بعد آتی ہے. جیسے علی ٹولڈ می, علی نے مجھ سے کہا. اگلا جو پروناؤن ہے یہ ہے یو. اچھا آپ کو بتاتا چلوں, می آئے جس طرح یہ مذکر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, مؤنث کے لیے بھی, مرد بھی اس کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں, عورت بھی. آئے, ایم یہ بھی, اور می یہ بھی دونوں میں مشترک ہے, مفرد مؤنث دونوں میں مشترک ہے. یو یہ بھی سب میں مشترک ہے, ایک کے لیے بھی, جمع کے لیے بھی, مؤنث کے لیے بھی, مذکر کے لیے بھی یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی پروناؤن یہ ضمیر. مثال کے طور پر یو آر مائی فرینڈ, تم میرے دوست ہو. تو یہ ہم نے یو استعمال کیا ایک بندے کے لیے.
یو آر مائی فرینڈس، تم سب میرے دوست ہو. یہ جمع کے لیے استعمال کیا، ایک سے زیادہ کے لیے. یو آر مائی فرینڈس، یہ فار ایگزامپل میں اس کو یوز کرتا ہوں گرلس کے لیے کہ تم سب میری دوست ہو. تو دیکھیں یہاں پر مؤنث کے لیے بھی اس کا استعمال ہوا، مؤنث جمع کے لیے، مذکر جمع کے لیے، مؤنث مفرد کے لیے اور مذکر مفرد کے لیے اس یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ مخاطب کے لیے ہوتی ہے. مخاطب کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اس کو مخاطب کہتے ہیں. جو آپ کے سامنے بندہ ہوتا ہے تو آپ اس کو مخاطب کہتے ہیں. ہی اور ہم، یہ مفرد کی ضمیر ہے اور غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. ہی از محمد، I saw him. تو یہ غائب مذکر کی ضمیر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ اور ہم اس کو. جیسے ہی از محمد، وہ محمد ہے. I saw him، میں نے اس کو دیکھا. جب آپ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ اس کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے ہی ہم. ہی از محمد، I saw him. شی اور ہر، لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہی یہ مذکر کی ضمیر ہے اور ہم یہ مذکر مفرد، مطلب مذکر کی بھی اور مفرد کی بھی. لیکن ہم یہ ضمیر متصل ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ورب کے بعد متصل آ رہی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر I saw him میں، اور ہی از محمد یہاں پر یہ ضمیر غائب ہے. شی اور ہر، اس میں ہر ضمیر متصل ہے، دونوں یہ بھی غائب کی ضمیر ہیں. تو شی کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ اور ہر اس کو. شی از خدیجہ، وہ خدیجہ. I told her، میں نے اس سے کہا یا میں نے اس کو کہا. اٹ، یہ بے جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث سب میں مشترک ہے. اٹ از مائی کار، وہ میری کار ہے. دے اور دیم، یہ مذکر مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ بھی غائب کی ضمیر ہے، مطلب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ دے وانٹڈ ٹو میٹ یو، انہوں نے آپ سے ملنا چاہا. دے یہ جمع کی، انہوں نے آپ سے ملنا چاہا. I told them، میں نے ان سے کہا. دیکھو them یہاں پر آگے. You are not here، آپ یہاں پہ نہیں ہیں. تو دے اور them اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اور یہ تھرڈ پرسن یعنی غائب کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ چلا کہ them اس میں ضمیر متصل ہے اور دے بھی ضمیر ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے. یہ مذکر اور مؤنث دونوں میں مشترک ہے. اگلا لفظ وی اور اس. وی یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. اس بھی جمع کے لیے، وی بھی. یہ متکلم یعنی اگر بولنے والے بہت زیادہ ہو یا ایک شخص بول رہا اور وہ اپنے سب کے بارے میں بتا رہا ہو تو اس کے لیے وہ استعمال کرے گا وی اور اس، یعنی ہم اور ہمارا. وی وانٹ یو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. دے وزٹڈ اس، انہوں نے ہمارا وزٹ کیا. وی وانٹ یو، ہم آپ کو چاہتے ہیں. دے وزٹڈ اس، انہوں نے ہمارا وزٹ کیا، یہ وہ ہمارے پاس آئے. تو آپ کو پتہ چلا پروناؤنس یہ ہے I, me, you, he, him, she, her, it, they, them, we, us. یہ سارے کے سارے پروناؤنز ہے. اب اس سے ہٹ کے کہ اس میں آبجیکٹ کون سا ہے اور سبجیکٹ کون سا ہے یہ میں آپ کو اگلے اسباق میں بتاؤں گا. اس میں کچھ آبجیکٹ ہے اور کچھ اس میں سبجیکٹ ہے. جیسے I, we, you, he, she, it، یہ اس میں سبجیکٹ ہے یعنی فائل بنتے ہیں. اور me, him, her, them, us یہ اس میں آبجیکٹ ہے. یہ اگلے اسباق میں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن بہرحال آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ضمائر ہے، ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے اور ان کے معنی بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اب ان ضمائر کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ انشاءاللہ
اگلے سبق میں آپ کو بتاؤں گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.